اب ہم بات کریں گے ٹائمز 100 کی جو نئی لسٹ آئی ہے اس کے حوالے سے، اور کون سے وہ مشہور پیلسٹینینز ہیں who have finally made it to the list۔ پچھلے 111 دنوں سے ممتاز عزیزہ نے اپنے وطن غزہ میں دنیا کی آنکھوں اور کانوں کا کام کیا ہے۔ ہاتھ میں کیمرہ لیے اور پریس کی نیلی جیکٹ پہنے اس 25 سالہ فلسطینی فوٹوگرافر نے تقریباً 4 مہینوں تک اسرائیلی بمباری کے تحت زندگی کی دستاویز سازی کی، اور اس نے گھروں سے بے گھر ہونے والے خاندانوں، اپنے پیاروں کو کھونے والی خواتین اور ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ایک شخص کی تصاویر بھی دکھائیں۔ اس کی تصاویر نے غزہ کی ایک ایسی جھلک پیش کی جو عوامی میڈیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ تصاویر اسرائیل کے ظالمانہ کارروائیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ناظرین، یہ کام ممتاز عزیزہ نے بہت بڑے خطرے کے ساتھ کیا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے آج تک 95 جرنلسٹ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے ریکارڈ کے مطابق پریس کے لیے سب سے مہلک دور ہے۔ درجنوں دیگر زخمی یا گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اسرائیل کی طرف سے میڈیا پر حملوں کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ دنیا کو غزہ کی حقیقت کی صورتحال کا نہ پتہ چلے، لیکن ممتاز جیسے بہادر اور نڈر صحافیوں نے ظلم کو بے نقاب کیا ہے۔ جنوری میں غزہ سے نکلنے کے بعد عزیزہ کا کردار اب بحران کے بارے میں آگاہی پھیلانے اور بین الاقوامی مداخلت کی اپیل کرنے کا ہے۔ ممتاز نے ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے محض کانٹینٹ نہیں ہے۔ ہم آپ کو لائکس یا ویڈیوز کے شیئرز کے لیے یا ویوز کے لیے نہیں بتا رہے، نہیں، ہم آپ کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں اس جنگ کو روکنا ہوگا۔ یہ بات ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہمیں صرف دیکھنے اور سننے سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا ہے کہ اسرائیل نے باقاعدگی سے پروپیگنڈا وارفیئر کی ہے اس کیس میں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے نیوز ایجنسیز جو دنیا میں 80-70 سالوں سے کام کر رہی ہیں، وہ اسرائیل کے اس پروپیگنڈا میکنزم میں شامل تھیں۔ اس سارے پروپیگنڈا کے بیچ میں جو آوازیں تھیں جو شائن آؤٹ کی، وہ تھی ممتاز عزیزہ کی، پلیسٹیا کی، بسان کی۔ بسان بھی ممتاز کی طرح ایک بہت ہی انفلوئنشل ولاگر رہی ہیں اس پورے ٹائم پیریڈ میں۔ وہ ابھی بھی غزہ میں موجود ہیں اور انفیکٹ ایمی ایوارڈ کے لیے آلریڈی نامینیٹڈ ہیں اپنے کام کے لیے۔ تو اگر ہم ان 21، 22، 23، 25 سالہ نوجوانوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ ہے ریزیلینس، اور وہ ہے انسپریشن ٹو میک سم چینج۔ بالکل، اور ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ناظرین، انہی کوششوں اور اس بہادری کو ریکگنائز کرنے کے لیے اب ٹائم میگزین نے اپنی ٹائم 100 نیکسٹ لسٹ کا 5واں ایڈیشن جاری کیا ہے، جو ابھرتے ہوئے لیڈرز اور بااثر شخصیات کو سراہتا ہے۔ اس لسٹ میں فلسطینی فوڈ بلاگر حماد شکورہ، امن کے وکیل ایلون لی گرین اور رولا داؤد شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تمام لوگ فلسطین میں امن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کے خلاف مزاحمت کی آواز بن کر ابھرے ہیں۔ حماد شکورہ کی کہانی خاص طور پر دلچسپ ہے۔ وہ 33 سالہ مارکیٹنگ پروفیشنل تھے جو اسرائیل کے بے رحم بمباری کی وجہ سے اپنا کیریئر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے ایک نیا پلیٹ فارم تلاش کیا ہے۔ وہ جنگ کے دوران فوڈ بلاگر بن گئے ہیں۔ وہ جنگ سے پہلے بھی فوڈ بلاگنگ کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بہت مختلف قسم کے پرسپیکٹیو کے تھرو اپنا سارا ایکسپیرینس ریکارڈ کیا ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے وہ ریسٹورنٹس جہاں وہ جا کے تقریباً ہفتے میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتے تھے، اب ان کی جگہ صرف ملبہ پڑا ہے، ان کی جگہ صرف تباہی ہے، اور وہاں کوئی کھانا نہیں، کوئی لوگ نہیں، کوئی ہلچل نہیں۔ انہوں نے غزہ کے بیفور اور آفٹر کی امیجز جس طریقے سے پورٹرے کیے ہیں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے تھرو، تقریباً تمام دنیا کے لوگ انہیں دیکھتے ہیں، ملینز میں ان کی ویڈیوز کے ویوز آتے ہیں، اور اب انہوں نے ایک نئے طریقے سے بھی اس کام کو کنٹینیو کرا ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی ہمت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ شکورہ کی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کی جاتی ہیں، غزہ کے مہاجرین کیمپوں میں بچوں کے لیے کھانا پکانے اور تقسیم کرنے کی ان کوششوں کی دستاویز سازی بھی وہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں جہاں بات آئی ہے غذائی قلت کے بارے میں، اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں یونیسیف نے ایک انتہائی تشویشناک رپورٹ جاری کی ہے، جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ غزہ میں تقریباً 90% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، اور یہ انتہائی شدید ترین غذائی قلت ہے جس سے ان بچوں کے نشو و نما اور فیوچر خطرے میں ہے۔ یہ اعداد و شمار اسرائیل کی طرف سے غزہ پر لگائی گئی ناانصافی پر مبنی پابندیوں کا نتیجہ ہے۔ حماد شکورہ کے لیے یہ کام ان کا مشن بن گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خیموں کے بچوں کے لیے لذیذ اور صاف کھانا بنانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔